السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے فینومینولوجسٹس اینڈ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرس کو. تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ فینومینولوجی کیا ہے. فینومینولوجی کو ہم دو طریقوں سے سمجھیں گے. اس کو ایک ڈسپلنری فیلڈ کا ایک سبجیکٹ ہے فلسفی میں، اور دوسری اس کو موومنٹ یعنی ایک تحریک ہے فلسفے کی تاریخ میں. تو ایز اے ڈسپلن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فینومینولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایکسپیرینس کو یا کانشیسنس کو، اور ایکسپیرینس ان چیزوں کی جن کو ہم ڈائریکٹ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹ آبزرو کر سکتے ہیں، وہ ہمیں یعنی ظاہری طور پر ہمیں نظر آ سکتے ہیں. تو فینومینولوجی میں ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، یعنی جس کو بندہ خود دیکھ سکے، یعنی سبجیکٹیو ایکسپیرینس. یعنی ہم ہر چیز کو اپنے نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ ہوگا، دوسرے بندے کا دوسرا نظریہ ہوگا. تو فینومینولوجی میں ہم ڈائریکٹ ایکسپیرینس جو ہمیں نظر آتا ہے، جو چیز جس طریقے سے، تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور جب ہم اس کو ایز اے موومنٹ آف فلسفی میں لیتے ہیں کہ یہ فلسفیکل موومنٹ یعنی کس وقت کی ہے، تو یہ جو فرسٹ ہاف آف 20th سینچری ہے، مطلب 1900 سے 1950 تک، اس میں یہ موومنٹ یعنی شروع ہوئی، لانچ ہوئی. اور اس موومنٹ کے جو بنیادی فلسفرس تھے ان میں ایک تھا ایڈمنڈ ہسرل، پھر ہے ہیڈیگر، پھر ہے جان پول سارٹرے. تو یہ جو مختلف فلسفر ہیں انہوں نے اسی موومنٹ میں کام کیا. پھر جو دوسرا ہے ایگزسٹینشلزم، یعنی اس میں ہم ایگزسٹینشلسٹ فلسفرس کو بھی پڑھیں گے. تو جس طرح ریشنلزم ہے، ہم نے پہلے فزیکل کلاسز میں پڑھا تھا، یا ایمپیریسزم، تو اس طرح ایگزسٹینشلزم بھی ایک ٹرم ہے جو کہ بعد میں آیا یعنی فلسفی میں. اور ایگزسٹینشلزم اسے کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا یعنی وجود کے بارے میں، یعنی کوئی چیز کس طرح موجود ہے اس دنیا میں، یا وہ کس طرح وجود میں آئی ہے کوئی چیز، تو اس کو ہم یعنی ایگزسٹینشلزم کہتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی فلسفر جس نے کام کیا وہ جان پول سارٹر، یعنی اس نے فینومینولوجی میں بھی کام کیا اور پھر ایگزسٹینشلزم میں بھی انہوں نے کام کیا. اچھا، پھر اس میں جو ہم سب سے پہلے جس فلسفر کو پڑھیں گے اس کا نام ہے مارٹن ہیڈیگر. مارٹن ہیڈیگر جرمنی میں پیدا ہوا 20 ستمبر 26 1889 کو. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یعنی بہت خاموش قسم کا بندہ تھا، کنزرویٹو اور مذہبی قسم کا. یعنی کنزرویٹو اسے کہتے ہیں جو نئے ایکسپیرینسز کو یعنی اتنا آسانی سے اس کو نہیں مانتا، بلکہ اپنے جو پہلے سے اس کو جو نظریات جو اس نے مانے ہوتے ہیں بس اسی پہ یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی پہ چلتا ہے، اور بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ابتدائی زندگی میں یہ مذہبی قسم کا تھا جو ہیڈیگر تھا، اور اتنا زیادہ مذہبی قسم کا تھا کہ 1909 میں اس نے 2 ہفتے یعنی صرف اس میں گزارے کہ وہ صرف اس کو اسٹڈی کرے، جو ریلیجیس اور تھیولوجی کو، یعنی اس کو یونیورسٹی میں اسٹڈی کرے. اس نے یعنی فلسفی کو یعنی بعد میں اس نے اپنایا. اس نے پہلے تھیولوجی کو ایز اے فیلڈ لیا. لیکن پھر اس نے 1911 میں فلسفی کو ایز اے سبجیکٹ اختیار کیا، اور پھر 1915 میں اس کی ٹیچنگ بھی شروع کی. یعنی 1911 میں اس کو فلسفی کو ایز اے سبجیکٹ لیا، پھر 1915 میں اس کی ٹیچنگ شروع کی. اور ہیڈیگر کس طرح فلسفے کی طرف آیا، تو ہیڈیگر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ایرسٹوٹل اور برنٹانو کو پڑھا، یعنی ان کے فلسفی کو پڑھا، پھر اس سے وہ متاثر ہوا، اور پھر میڈیول فلسفر ان کو بھی پڑھا. اور خاص کر ایرسٹوٹل کا جو میٹافزکس کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کو یعنی اس نے پڑھا، پھر اس سے یہ متاثر ہوا اور فلسفی کی طرف آیا. اچھا، پھر اس کی ایک کتاب ہے بینگ اینڈ ٹائم. بینگ اینڈ ٹائم اس کی ایک بہت ہی مشکل بک ہے اور بہت ہی لمبی بک بھی ہے. بینگ اینڈ ٹائم میں اصل میں اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو ہمارا جو وجود ہے یعنی بینگ، ہم یعنی کس طرح ہے، ہم کس طرح آئے ہیں، آیا ہم ابھی ہے یا نہیں ہے. یعنی وہ اپنے بارے میں، انسان کے بارے میں کہ وہ انسان کا وجود کس طرح ہے، اور ٹائم کے لحاظ سے کہ کس وقت میں ہے، ابھی کون سا ٹائم ہے یا کون سا ٹائم نہیں ہے، اور وہ کس طرح اس دنیا میں ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو کتاب ہے یہ زیادہ تر اس کے بارے میں ہے.
اس کتاب میں اصل میں ہائپنیشنز اور یا فلفیکسز یا سفیکسز یعنی بہت ہی مختلف مشکل قسم کی لینگویج اس میں استعمال کی گئی ہے جو کہ عام انسان کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی. لیکن بینگ اینڈ ٹائم اس کا جو پہلا فلسفے کی بنیاد اس کی اپنی جو فلسفے کی بنیاد ہے وہ بینگ اینڈ ٹائم سے ہی پڑی ہے. اور اس کے مطابق جو بینگ اینڈ ٹائم کا جو ورک ہے وہ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. یعنی ہیڈیگر کے مطابق وہ حالانکہ یہ کتاب مکمل ہو گئی تھی لیکن اس کے مطابق ابھی بھی اس میں بہت سارا کام باقی رہتا ہے. اور اس کتاب کو پھر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور 3 ڈویژنز یعنی اس کے پھر بنے تھے. ڈویژن میں پہلا ہے کویسٹن. یعنی ہیڈیگر ایک سوال پوچھتا ہے کہ ابھی میرے سامنے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے سامنے جو ٹیبل پڑی ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, آیا خدا موجود ہے, اس کا وجود ہے یا نہیں ہے, اور آیا جو مائنڈ ہے وہ باڈی سے الگ ہے یا اس کے ساتھ ہے. تو اس قسم کے سوالات کا آغاز کرتا ہے ہیڈیگر. یعنی اپنے فلسفے میں وہ اس قسم کے سوالات کو پوچھتا ہے. یعنی بینگ اینڈ ٹائم کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, وہ کوسچنز کو ارائز کرتا ہے. وہ مختلف قسم کے سوالات پوچھتا ہے اپنے فلسفے میں. یعنی اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں آیا اس کا وجود, یعنی پہلے وہ بینگ اینڈ ٹائم میں اپنے وجود کے بارے میں پوچھتا ہے. پھر جو سوالات وہ دوسرے کے چیزوں کے بارے میں, یعنی ابھی آپ کے سامنے جو موبائل پڑا ہوا ہے, آپ کے کمرے میں اور جو چیزیں ہیں, یعنی ابھی آپ اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کریں کہ آیا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے, یا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. تو ہیڈیگر بھی اس قسم کے سوالات کو پوچھتا ہے. اور اس تمام سوالوں کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بینگ کے بارے میں تھا, یعنی وجود کے بارے میں, کہ آیا کوئی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ آیا واقعی میں موجود ہے یا نہیں ہے. اچھا, پھر جو یہ چونکہ جرمنی کا تھا ہیڈیگر, تو ہم جانتے ہیں کہ جرمنی میں ایڈولف ہٹلر یعنی ان کا حکمران رہا تھا. تو اس کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی ٹائم میں, یعنی چونکہ 1889 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. تو جب ایڈولف ہٹلر وہ 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتا ہے, تو اس وقت جو جرمن یونیورسٹیز ہے, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نازی پارٹی سے اس کا تعلق تھا, اور ان کی جو بنیادی تحریک تھی وہ یہودیوں کے خلاف تھی, اینٹی جیوش تحریک تھی ان کی. تو اس وقت جو جرمن یونیورسٹیز تھے ان پہ بھی بہت زیادہ دباؤ آیا کہ آپ کی یونیورسٹیز میں جو جیوش اسکالرز ہے یا جو ٹیچرز ہے, جو اسٹوڈنٹس ہے, یعنی اس کو نکالے, اس کو ختم کرے. اور ان کے جو تھیوریز تھے ان کو بھی ختم کرے. یہاں پہ ایک ذکر ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے پیش کی تھی, اور آئنسٹائن ایک جیوش تھا. تو اس قسم کے نظریات ایڈولف ہٹلر کے تھے, اور ہیڈیگر بھی پھر ان کا ساتھی بنا. ہیڈیگر نے بھی انہی نازی پارٹی کا وہ ایک ممبر بنا, اور پھر اسی نازی پارٹی کے جو ایجوکیشنل تعلیمی ان کے جو پالیسی تھی یا جو کلچرل پروگرامز تھے, ان کو وہ آگے لے جاتے تھے, ان کی وہ ترویج کرتے تھے ہیڈیگر بھی. تو یہ آج ہم نے ہیڈیگر کی فلسفی پڑھی, ایگزسٹینشلسٹ اینڈ فینومینولوجسٹ فلسفرز میں. ہم بعد میں پھر کل پڑھیں گے اور فلسفرز کی جو اس میں آتے ہیں. اور آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لیکچر کو غور سے دیکھیے, اور اٹینڈنس بھی لگا لیجیے نیچے پہ. تھینک یو. آج کے لیے اتنا کافی ہے.